اردو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نہیں کھیل بچوں کا یہ سودا، آتی ہے اردو زباں آتے آتے، کہ اردو جیسی خوبصورت زبان انڈیا کے گانوں میں آج کل ایک گانا آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی زبان اردو جیسی ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے شہر ڈیلس میں بزم اردو USA کی جانب سے ایک خوبصورت اردو کی محفل کا انعقاد ایک مقامی ریسٹورنٹ کیفے ڈی خاں میں کیا گیا، جس میں اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس محفل کا اہتمام بزم اردو USA کے فاؤنڈر طلعت خان نے اپنے اسپانسرز کے ساتھ مل کر کیا۔ ایک بہت ہی اچھا ایونٹ ہے جو کہ طلعت خان صاحبہ میرا خیال ہے ہر سال میں 2 دفعہ ارینج کرتی ہیں، اور آج کی جو بزم اردو تھی اس میں میں نے پہلی دفعہ شرکت کی، لیکن مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ میں پہلی دفعہ شرکت کر رہی ہوں۔ جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اس محفل میں، وہ لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے خوش آمدید کیا اور ہر ایک کی قدردانی کی، وہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو آگے لے کر جانے کے لیے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، شکریہ بہت بہت۔ اور یہ ایسی محفلیں سجنی چاہیے، سجانی چاہیے، تاکہ ہم اپنے ملک کے قریب رہیں، ہم اپنی ثقافت اور اپنے کلچر کو امریکہ میں یاد رکھیں۔ اور بہت اچھا لگا، آج کا محفل بہت اچھی تھی، بڑی ایک ایسی محفل تھی جو روحانی محفل بھی تھی۔ تو میں طلعت کو بہت مبارکباد دیتی ہوں، جو ہے وہ طلعت ہمیشہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں۔ تھی مختصر اور بہت ہی آرگنائز پروگرام آج ارینج کیا۔ ماشاءاللہ ہم بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے ہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہ ساری محفل آرگنائز کی گئی ہے، اینڈ آئی تھنک اس طرح کی محفلیں ہوتی رہنی چاہیے، جسٹ بیکاز اردو کو ہمیں زندہ رکھنا ہے۔ اینڈ اردو از سچ اے بیوٹیفل لینگویج، وہ کوئی بھی لینگویج اپنے ساتھ ایک بہت کلچر لے کر آتی ہے۔ بہت مزہ آیا، شعر و شاعری کی یہ محفل بہت زبردست تھی۔ 2016 سے بزم اردو میں آ رہی ہوں، شامل ہو رہی ہوں، اور طلعت کا بہت بہت شکریہ کہ وہ مجھے بلاتی ہیں، اور یہ بہت اچھی کاوش ہے طلعت کی طرف سے۔ آج کے پروگرام کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ بہت ہی اچھی کوشش ہے طلعت خان کی، اور بزم اردو از اے گڈ وے ٹو کیپ اردو الائیو، جبکہ ہم بہت دور ہیں اپنے وطن سے، اپنی زبان کو یہاں پر ترویج دینا بہت اچھا طریقہ ہے۔ یہ بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے، بڑے پیارے پیارے چہرے جمع کیے ہیں۔ میں یہاں پہ کافی ریگولر بزم اردو کی اٹینڈی ہوں، سو آئی تھنک وی شوڈ تھینک طلعت فار دیٹ۔ بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا، مدعو کرنے کا طلعت خان۔ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، اور تلاوت کے فرائض ڈیلس کی مشہور و معروف بنش اکرام نے سر انجام دیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنش اکرام نے اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے، خیال حضرت جب آ گیا ہے۔ تقریب کا آغاز کرتے ہوئے بزم اردو USA کی فاؤنڈر طلعت خان نے اردو ادب کی اس نشست کے بارے میں روشنی ڈالی، اور فرداً محفل میں اظہار خیال کے لیے مہمانوں کو سٹیج پر بلایا اور سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ آپ لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ آج کی ادبی محفل کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ یہ برصغیر کی ایک خاص پاک و ہند کی ایک روایت رہی ہے کہ جس میں مشاعرے اور ادبی محفلیں ہمیں یگانگت کا اور ساتھ مل بیٹھنے کا اور ادب کا ماحول فراہم کرتی ہیں۔ نہ صرف اس میں سیر و تفریح کا موقع ہوتا ہے، بلکہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی ذہن میں نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں۔
آج ہمیں یہ محفل سجانے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو ملتے گئے قافلہ بنتا گیا. وہ جو ایک شخص یہاں تک نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تعین تھا. جس شخصیت کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ بہت مشہور شخصیت ہیں اور آپ سب لوگ ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ ہیں ٹی وی اسٹار طلعت حسین. تو ریسنٹلی ہم سب نے ان کو مئی کے مہینے میں کھویا ہے. وہ اس جہان پاری سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن ان کی لیگیسی اور ان کا کام یہ سب ہمیشہ زندہ رہے گا. پرائڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز، ہر چیز انہوں نے حاصل کری. اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں، اپنوں نے وہ رنج دیے ہیں، بیگانے یاد آتے ہیں. دیکھ کے اس بستی کی حالت ویرانے یاد آتے ہیں. اس نگری میں قدم قدم پر سر کو جھکانا پڑتا ہے. اس نگری میں قدم قدم پر سر کو جھکانا پڑتا ہے. اس نگری میں قدم قدم پر بت خانے یاد آتے ہیں. اس درد کی دنیا سے گزر کیوں نہیں جاتے، یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے. ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا، ہے کون زمانے میں میرا پوچھنے والا، ناداں ہیں جو کہتے ہیں کہ گھر کیوں نہیں جاتے. میرا موضوع بھی حبیب جالب صاحب ہیں اور ان کے بارے میں کافی بات ہو چکی ہے، لیکن شاید میں کچھ نیا اضافہ کر سکوں. تو یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو. یہ مصرع حبیب جالب کا نہیں ہے، یہ مصرع احمد فرحات کا ہے. احمد فرحات ایک نوجوان شاعر ہیں جن کا یہ مصرع ان کے حق میں نوشتہ دیوار ثابت ہوا اور انہیں واقعی اٹھا لیا گیا. لیکن احمد فرحات نے جس شاعر کے نقش قدم پہ چل کے یہ مزاحمتی شاعری کی ہے وہ ہیں حبیب جالب. حبیب جالب ہمارے ملک کی اور اردو ادب کی مزاحمتی شاعری کے علم بردار ہیں. جالب صاحب کسی سے ڈرتے نہیں تھے اور سچ لکھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اور سب بھول گئے حرف صدارت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا، رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا. کڑے کچھ بھی ہر جانا، سچ ہی لکھتے جانا، مت گھبرانا مت ڈر جانا، سچ ہی لکھتے جانا. اور میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ہے جو میں یہاں کھڑی ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں. تو طلعت آپ کا شکریہ کہ آج مشہور اداکار مرحوم طلعت حسین کے بارے میں کچھ تعریفی کلمات کہنا چاہتی ہوں جو آپ نے مجھے موقع دیا کہ آج میں آپ لوگ کو بتا سکوں. طلعت حسین نے اسلامیہ کالج بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی اور انہوں نے لندن اکیڈمی آف میوزک اینڈ 1972 ڈرامسٹک آرٹس میں داخلہ لیا. اور ان کا نام ہے طلعت حسین. آپ سبھی ان کو جانتے ہوں گے اور ان کے ڈرامے بھی آپ نے ضرور دیکھے ہوں گے. وہ نہ صرف ڈراموں میں بلکہ فلموں میں بھی انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی اور انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اور ان کے ڈائلاگ ایسے تھے کہ سبھی ان سے بہت متاثر ہوتے تھے. ان کی اہم فلموں میں جیسے غدار اور آنچل جیسی فلموں میں نمایاں کارکردگی دکھائی انہوں نے. بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریخ راستوں میں کہیں کھو نہ جائیں ہم. بے نور ہو چکی ہے بہت شہر کی فضا، تاریخ راستے میں کہیں کھو نہ جائیں ہم، اس کے بغیر آج بھی دل اداس ہے. جالب چلو کہیں سے اسے ڈھونڈ لائیں ہم. میں ڈسکس کرتا ہوں اباؤٹ طلعت حسین بیکاز ہی از مائی فیوریٹ ایکٹر. فرسٹ آف آل ان کا نام صرف طلعت حسین نہیں تھا، طلعت حسین وارسی تھا. سو لاٹس آف پیپل ڈونٹ نو کہ ان کے نام کے آخر میں وارسی لگتا ہے. سپٹمبر 18, 1940 ہی بورن
in Delhi, British India. تو برٹش انڈیا میں ان کی پیدائش تھی. مئی 26, 2024 کراچی پاکستان میں ان کی وفات ہوئی. دشمنوں نے خود دشمنی کی ہے, دوستوں نے بھی کیا کمی کی ہے. خاموشی پر ہیں لوگ زیر عتاب اور ہم نے تو بات بھی کی ہے. مطمئن ہے ضمیر تو اپنا, بات ساری ضمیر ہی کی ہے. اپنی تو داستان ہے بس اتنی, غم اٹھائے ہیں شاعری کی ہے. اب نظر میں نہیں ہے ایک ہی پھول, فکر ہم کو کلی کلی کی ہے. پا سکیں گے نہ عمر بھر جس کو, جستجو آج بھی اسی کی ہے. آج کے پروگرام میں جن پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا, میں ان کو نام کال کرتی ہوں تو وہ آئیں اور اپنا گفٹ لے لیں. سب سے پہلے عذرا صاحبہ. موسٹ ویلکم عذرا. عالیہ صاحبہ تشریف لائیے. فائزہ صاحبہ. گلناز صاحبہ. دعوت دوں گی صوفیہ ضمیر صاحبہ تشریف لائیے. آپ کا شکریہ. اب میں ڈاکٹر شازیہ صاحبہ. ڈاکٹر شازیہ یہاں کی ڈیلس کی مشہور شاعرہ کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں اور ماشاء اللہ بہت خوبصورت شاعری کرتی ہیں. تو دوں گی عمیر صاحب کو تشریف لائیے. ایٹ دی اینڈ میں ایک بات اور کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ جن کی محفل میں آپ جاتے ہیں اور دل سے خوش ہوتے ہیں. دعوت دیتی ہوں سبین صاحبہ. بہت شکریہ آپ لوگ کا. عمیر نے جو طلعت کے لیے الفاظ کہیں سیم وہی میرے الفاظ ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں بنیش اکرام صاحبہ. بنیش اکرام کی خوبصورت نعتیں اور خوبصورت تلاوت کلام پاک. میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی. یہ شعر مکمل طور پر طلعت کی شخصیت کا عکاس ہے. جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ چھپ کے ملتے ہیں, جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ چھپ کے ملتے ہیں, سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. بہت شکریہ. ارجمن صاحبہ آپ تشریف لائیے. اور میں جس طرح آئی ہوں وہ بھی طلعت کو پتہ ہے. تو بہت اچھا لگا طلعت, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. مبارک ہو آپ کو دیکھ کر. میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں. میرا تعلق کشمیر سے ہے اور طلعت کا پیار محبت سب کے ساتھ کب کسی محفل میں ملتے رہے. کچھ چہرے تو دیکھے والے بھی ہیں تو ملنے والے بھی ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ طلعت کو ہم بہت عرصے سے جانتے ہیں ماشاء اللہ. شی ہیز ورکڈ ویری ہارڈ ان ہر لائف, اور یہ جو اتنے عرصے سے کر رہی ہیں ان کی کاوشوں کو واقعی سراہنا چاہیے اور آنا چاہیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. حالانکہ آئی واز ٹریولنگ بٹ اسٹل whenever she asked me to come تو اچھا لگتا ہے, میں آتی ہوں. تو ایک یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ایکشنز لیتے ہیں, اور ایکشن لینا بہت ضروری ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا علامہ غالب کے شاعر, فکر فردا نہ کروں میں بے غم دوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے, ہمیں بولنا چاہیے, ہمیں اپنی روایتوں کو, اپنے کلچر کو آگے بڑھانا چاہیے. اور اسی سلسلے میں آپ سب کو پتہ ہوگا کہ انعام شروانی یہاں تشریف رکھتے ہیں, آئی ایم ہیئر. تو ہماری جو آرگنائزیشن ہم نے پاپا کے نام سے شروع کی ہے, پاکستان امریکن پیٹریٹ ایسوسیشن. تو 17 اگست کو ہم بہت بڑا آزادی میلہ کر رہے ہیں اس کے لیے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ سب تشریف لائیں اس میں, اپنی فیملیز کو, بچوں کو لے کر آئیں.
اور بہت اچھا مزہ آئے گا. شادی میں بھی پہنچی تو انشاءاللہ. طلعت آپ ضرور آئیے گا اپنے بچوں کو بھی لے کے. تو یہ ہے کہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے حالات تو اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم یہاں بیٹھ کے بھی جو کوشش کرتے رہیں گے تو اس کا ایک اچھا رد عمل ہوگا. تو ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی روایات اور اپنی روٹس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, جس میں اردو ادب شامل ہے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ گلناز انڈیا سے ہیں اور انہوں نے آ کے اتنا اچھا پڑھا اور اتنی اچھی کوشش کی. ظاہر ہے شعر و شاعری تو ہماری شروع ہی انڈیا سے ہوئی. مہمانوں نے طلعت خان کی اس کاوش کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ امریکہ کی مصروف لائف میں اس طرح کی محفل منعقد کر کے لوگوں کو اردو کے بارے میں بات چیت کرنے اور اردو کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع فراہم کر رہی ہیں. فکر فردہ نہ کروں میں و غم دوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. کہ ہم کوئی باغوں میں سجے ہوئے پھول نہیں ہیں, خاص طور پہ ہم خواتین جنہیں کہ صنف نازک کہا جاتا ہے. نہیں, ہم وہ باغوں میں کھلے پھول نہیں ہیں کہ ہم خاموش رہیں. ہمیں بھی پورا حق حاصل ہے کہ ہم اپنی ثقافت کو آگے بڑھانے میں اور اپنی ملک اور قوم کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیں. اور میں ویسے تو برین کی اسپیشلسٹ ہوں, مگر مجھے ہر خوبصورت چیز کو بیان کرنے کا بھی شوق ہے. تو اردو تو ہماری ایسی زبان ہے کہ اس میں ہر چیز خوبصورتی سے بیان ہو سکتی ہے. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج. شکریہ بہت بہت. ہمارے ساتھ پاکستان امریکن پیٹریوٹک ایسوسی ایشن اور ان کے پریزیڈنٹ انعام اللہ شروانی موجود ہیں, جو کہ خود بھی ایک آزادی میلہ لے کر آ رہے ہیں. اگست آ رہی ہے اور پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے, اور اردو کو سپورٹ کرنے کے لیے جہاں پہ آئے ہیں. جی انعام اللہ شروانی صاحب, آج آپ اس محفل میں آئے ہیں بزم اردو کی, تو تھوڑا سا بتائیے گا. جی, سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا, چلتا ٹی وی کا ہمیشہ کی طرح. اور اس کے بعد جو ہے میں شکریہ ادا کروں گا طلعت خان کا, کہ جنہوں نے ایک بہت ہی مختصر اور بہت ہی آرگنائز پروگرام آج ارینج کیا. اور پاکستان امریکن پیٹریوٹک ایسوسی ایشن, جس کا بنیادی مقصد امریکن پاکستانی جتنے بھی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے اور اس کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریٹ کیا جائے. تھوڑا سا بتائیے گا. جی, ہمارا مین مقصد جو ہماری جو یہ تنظیم ہے پاپا کے نام سے, پاکستان امریکن پیٹریوٹ ایسوسی ایشن, اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو جوڑ کے رکھیں, ایک ساتھ رکھیں. تو آج جو پروگرام تھا ماشاءاللہ وہ بھی اسی نوعیت کا تھا کہ طلعت خان نے سب کو بلایا, جوڑ کے رکھا. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا. تو اس کے لیے دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں طلعت خان کو. آپ صرف نہ آپ آئے بلکہ آپ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی ڈاکٹر رابعہ, وہ بھی جہاں پہ موجود ہیں, اور آپ ایک آزادی میلہ بھی لے کر آ رہے ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی, انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم ایک آزادی میلہ لے کے آ رہے ہیں, جو کہ 17 اگست سیٹرڈے کو ایز یوزول وہی وینیو ہے جہاں ہم ہر سال کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں سے زیادہ اس سال آپ آئیں گے میلے میں تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. انشاءاللہ ایک بڑا میلہ ہونے جا رہا ہے, اور اس میں پاکستان کے مایہ ناز آرٹسٹ بھی آ رہے ہیں. اور اس دفعہ آرٹسٹ کا جو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 4 آرٹسٹ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ سب لوگ آئیں اور میلے کو انجوائے کریں. اور ہمارے ساتھ شازیہ, ڈاکٹر شازیہ موجود ہیں, جو ہولسٹک ڈاکٹر بھی ہیں, جہاں پہ پریکٹس بھی کرتی ہیں اور شعر و شاعری بھی کرتی ہیں. ان کے شعر و شاعری آپ انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ سنتے رہتے ہوں گے. اور بزم اردو کے علاوہ جو جہاں پہ جتنی بھی اردو کی دوسرے بھی محفلیں ہیں ان کے اندر بھی شرکت کرتی رہتی ہیں. جی, آج کی محفل کے اندر آپ کو کیسا لگا اور کیسا پایا آپ نے؟ بہت شکریہ جناب انٹروڈکشن کا. اور آج کی جو بزم اردو تھی اس میں نے پہلی دفعہ شرکت کی, لیکن مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ میں پہلی دفعہ شرکت کر رہی ہوں. جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اس محفل میں, وہ لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے خوش آمدید کیا اور ہر ایک کی قدردانی کی. وہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کو آگے لے کر جانے کے لیے. یعنی جو پڑھنے والے تھے ان کی بھی بہت حوصلہ افزائی کی اور عزت افزائی کی, اور جو سامعین بیٹھے تھے ان سب کی الگ الگ منفرد انہوں نے جو ہے حوصلہ افزائی کی اور ان کو بہت خوبصورتی سے خوش آمدید کیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری اردو زبان کو ترویج دینے میں
एक चीज़ जो हाइल होती है, यहाँ पे किसी पे कोई नुक्ताचीनी नहीं हुई। जो जितना कंट्रीब्यूट कर सका उसको खूब खुश असलूबी से उन्होंने वेलकम किया और उसको तरवीज की और सराहा। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की और एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली। और ऐसी कोशिशें करते रहना चाहिए, इसको जारी रखना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बज़्म उर्दू जिस का कारवां लेकर चली थी तलत खां, वो मौजूद हैं और हर साल होस्ट करती हैं। जिस तरह के भी जहाँ पे मसरूफ़ लाइफ हो, जितने भी मसाइल हों, इन मसाइल के साथ साथ इन्होंने बज़्म उर्दू को करना सीख लिया है और आस्ता आस्ता इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। आज भी हमने देखा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज था, टाइम पे शुरू हुआ है, टाइम पे ख़त्म हुआ। जी, आज की महफ़िल के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मुनीर भाई, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का सबसे पहले तो, और मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ कि हमेशा की तरह आपने आज यहाँ आके हम प्रोग्राम की कवरेज की, आपकी बहुत मेहरबानी। और दूसरे बज़्म उर्दू का ये 30th प्रोग्राम था समर 2024। माशाल्लाह से मैंने और मेरी टीम ने असल में, जिसमें मुनीर भाई भी शामिल हैं और मेरी पूरी टीम जिसमें मेरे 10-12 मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब की पार्टिसिपेशन से ये कामयाबी मेरे हिस्से में आई है। अगर वो लोग मेरे साथ ना हों तो यकीनन इतना अच्छा प्रोग्राम मैं भी नहीं कर सकती। तो मैं उन तमाम अपनी फ्रेंड्स की तहे दिल से मशकूर हूँ, आपकी मशकूर हूँ और अल्लाह ताला की मशकूर हूँ कि उसने मुझे ये कामयाबी अता की। और जो लोग भी इस प्रोग्राम में आते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो पार्टिसिपेट करते हैं उनका भी शुक्रिया और जो स्पॉन्सर करते हैं उनका भी शुक्रिया। अल्लाह ताला बस इसी तरह इसको कामयाब व कामरान रखे और चलता रहने दें।